السلام علیکم ناظرین، آج کی کہانی کا عنوان ہے سر زندہ دھڑ مردہ۔ تو چلیں کہانی شروع کرتے ہیں۔ ناگ کو دیش لڑکی شنکتلا کو بچانے کی فکر میں مبتلا چھوڑ کر ہم روم چلتے ہیں، جہاں ماریا ابلیس جادوگر کے گھر میں چڑیلوں کی ملکہ کے جادو کے نتیجے میں پتھر کا مجسمہ بنی کھڑی ہے، اور ابلیس جادوگر امبر کی تلاش میں ہے تاکہ اسے پکڑ کر چلا کاٹنے کے بعد ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکے، جبکہ امبر شہر کا محافظ خاص بنا بیٹھا ہے، اور گورنر کا پہلا محافظ خاص جالینوس اپنے دوست سپاہی جلاد کے ساتھ مل کر امبر کو کسی کنویں میں گرانے کی فکر میں آئے۔ نجومی راہب جالینوس کو یہ بتا کر چلا گیا کہ امبر کبھی نہیں مار سکتا۔ امبر کو قابو کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اسے کسی گہرے کنویں میں گرا دیا جائے، جہاں سے وہ کسی صورت میں نہیں نکل سکتا۔ جالینوس نے شاہی جلاد سے کہا، دوست، اس امبر کے بچے سے نجات حاصل کرنے کی کوئی ترکیب سوچو۔ شاہی جلاد نے سوچتے ہوئے کہا، صرف ایک ہی راستہ ہے کہ تم امبر کے دوست بن جاؤ۔ جالینوس بھڑک اٹھا، امبر کا دوست؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، اس نے میری ساری عزت خاک میں ملا دی، اور تم کہتے ہو امبر کا دوست بن جاؤں؟ شاہی جلاد نے غصے سے کہا، پوری بات تو سن لو۔ تم وقتی طور پر امبر کے دوست بن جاؤ، پھر اسے کسی دن شکار پر اپنے ساتھ جنگل لے جانا۔ جنگل میں ایک گہرا گڑھا کھدوا دوں گا اور اس کے منہ پر گھاس پھوس بچھا دوں گا۔ تم بہانے سے امبر کو گڑھے کی طرف لے جانا، میں خود ہی اس کو نیچے گرا دوں گا۔ اس پر جالینوس اچھل پڑا، واہ دوست، بہت اچھی ترکیب ہے۔ جالینوس نے ایسا ہی کیا اور امبر سے دوستی بڑھانے لگا۔ امبر یہی سمجھا کہ شاید جالینوس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ اسے کیا پتہ تھا کہ جالینوس مکاری کر رہا ہے۔ چند دن بعد منصوبے کے مطابق جالینوس نے امبر کو شکار پر جانے کی دعوت دی، جسے امبر نے قبول کر لیا۔ امبر شاہی جلاد جالینوس اور محافظوں کے ساتھ جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جالینوس اور شاہی جلاد مکاری سے امبر کو وہاں لے گئے جہاں گڑھا کھودا ہوا تھا۔ گڑھے کے منہ پر بانس کی باریک لمبی تتلیاں رکھ دی گئی، پھونس کی طرح بچھائی گئی تھی۔ گڑھے کی موجودگی کا پتہ نہیں چل سکتا تھا۔ امبر کے ساتھ باتیں کرتے وہ گڑھے کے کنارے لے گئے۔ پھر جالینوس نے چوں کر کہا، امبر بھائی، ادھر دیکھنا، کیا خوبصورت ہرن ہے۔ امبر نے جو ہی ادھر دیکھا، جالینوس اور شاہی جلاد نے قوت سے امبر کو دھکا دیا۔ امبر ٹھیک اس جگہ گرا جہاں گھاس پھوس کے نیچے گڑھا کھودا ہوا تھا۔ وہ اب کلا بازی کھاتا گہرے گڑھے میں گر رہا تھا۔ گڑھے کی تہہ میں نوکیلے پتھر پڑے تھے۔ امبر انہی پتھروں پر گرا، مگر نوکیلے پتھر امبر کو کیا نقصان پہنچا سکتے تھے۔ جالینوس نے گڑھے کے کنارے پر کھڑے ہو کر کہکا لگایا اور کہا، خبیث امبر، اب تو ساری زندگی اسی گڑھے پر پڑا رہے گا۔ امبر کو جالینوس کی مکاری پر بڑا غصہ آیا۔ اس نے کہا، اے جالینوس، سن لے کہ اب میں تجھے ہرگز نہ چھوڑوں گا۔ تو نے دوستی کے نام پر دبا لگایا ہے، میں تجھے بڑی عبرتناک موت ماروں گا۔ جالینوس اور شاہی جلاد کہہ کے مارتے چلے گئے۔ امبر گڑھے کی تہہ میں بیٹھا سوچنے لگا کہ نہ جانے کتنے دن اس گڑھے میں رہنا ہوگا۔ دن گزر گیا، گڑھے کے اندر گہرا اندھیرا چھا گیا۔ امبر زمین پر لیٹ کر ماریا اور ناگ کے بارے میں سوچنے لگا کہ وہ دونوں نہ جانے کہاں اور کن حالات میں ہوں گے۔ اگلے دن سورج کی روشنی گڑھے میں اتری تو امبر اٹھ بیٹھا اور دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ وقت گزرتا گیا۔ امبر نے سوچا کہ وہ کب تک کنویں کا مینڈک بنا رہے گا، اسے کچھ کرنا چاہیے۔ شام کا وقت تھا۔ امبر نے اچھی طرح گڑھے کا جائزہ لیا۔ گڑھا خاصا کشادہ تھا۔ گڑھے کی ایک دیوار میں پتھر کی ایک بڑی چٹان ابھری ہوئی نظر آئی۔ اس چٹان کا صرف ایک کونا امبر کو نظر آ رہا تھا، باقی چٹان زمین میں پوشیدہ تھی۔ امبر کے دل میں نہ جانے کیا سمائی کہ اس نے چٹان کے کنارے اپنے فولادی پنجوں میں تھامے اور خدا کا نام لے کر ساری طاقت صرف کر دی۔ چٹان کے کناروں سے مٹی گرنے لگی، پھر ایک دھماکے سے چٹان نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور ایک طرف گھوم گئی۔ امبر حیران رہ گیا۔ چٹان کے دوسری طرف تاریک غار تھا، جسے کوئی دیو کا مت درندہ منہ پھاڑے کھڑا ہو۔ غار سے تیز بو آ رہی تھی۔ اس سرنگ نما غار کے منہ پر
یا تو چٹان خود بخود آ جمی تھی یا پھر کوئی خفیہ دروازہ تھا۔ امبر غار میں داخل ہو گیا۔ اندر گپ اندھیرا تھا اور بدبو ایسی کہ دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ غار اوپر کو جا رہی تھی۔ امبر کی تیز غیر معمولی آنکھیں اندھیرے میں بھی دیکھ سکتی تھیں۔ امبر دوڑتا ہوا آگے بڑھا، دیر تک دوڑتا رہا۔ امبر رک گیا۔ یہاں سے سرنگ دو حصوں میں بٹ گئی۔ ایک حصے میں دور ہلکی سی روشنی ہو رہی تھی۔ امبر اسی طرف بڑھا۔ اسی وقت غار میں سسکی کی آواز آئی۔ امبر جیسے بہادر انسان کے قدم بھی رک گئے۔ پھر اس کے کانوں میں سسکی کے ساتھ عجیب آواز پڑی۔ دوسری بار یہ آواز بالکل صاف تھی۔ اس میں کوئی کہہ رہا تھا، میرا گوشت دے دو، میرا گوشت دے دو۔ آگے جا کر امبر نے دیکھا کہ غار میں کمرے سے بنے ہوئے ہیں۔ ایک کمرے میں روشنی اور سسکیوں کی آواز آ رہی ہے۔ امبر نے کمرے میں جھانکا، پھر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کمرے میں ایک بڑے سندلی تابوت کے قریب بیٹھا وہ بھیانک آدمی رو رہا تھا۔ وہ آدمی بڑا عجیب بھیانک تھا۔ اس کا چہرہ نوجوان اور صحت مند آدمی کا جسم لگتا تھا۔ صرف ہڈیوں کا پنجر تھا، جسے کوئی ہزاروں برس پرانا مردہ قبر پھاڑ کر نکل آیا ہو۔ چہرے کے سوا اس کے جسم کے کسی حصے پر گوشت کا نام نشان تک نہ تھا۔ زرد ہڈیوں کا ڈھانچہ، زندہ ڈھانچہ جو بالکل کسی عام آدمی کی طرح زندہ تھا اور حرکت کر سکتا تھا۔ روتا ہوا وہ بھیانک شخص جب اپنے جسم کو حرکت دیتا تو غار میں ہڈیوں کی خوفناک کھڑکھڑاہٹ گونجتی۔ کمرے میں ایک موم بتی روشن تھی، جس کی مدھم روشنی نے ماحول کی پر اسراریت میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ موم بتی کا شعلہ ساکت تھا، ذرا بھی نہیں لرز رہا تھا۔ اس بھیانک شخص کی دو آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ سندلی تابوت پر بار بار پیشانی مارتا، پھر اس کے ہونٹوں سے حسرت بھری آواز نکلتی، میرا گوشت، میرا گوشت، ہائے میرا گوشت۔ اس بھیانک شخص کی سسکیاں سناٹے میں یوں گونج رہی تھیں جیسے ہزاروں بادروہیں مل کر بیان کر رہی ہوں۔ امبر دروازے میں کھڑا حیرت اور غم سے اس پر اسرار چکر کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ روتے روتے وہ بھیانک شخص اپنا سر زور زور سے تابوت پر مارنے لگا اور سینہ پیٹنے لگا۔ ہڈیاں جب ہڈیوں سے ٹکرائی تو غار میں ایسی آواز گونجی تھی کہ دسمبر کی یخ بستہ راتوں میں بڑے سے بڑے بہادر کے بھی پسینے پھوٹ جائیں۔ امبر تحریک کے بڑے بھیانک اور پر اسرار واقعات سے گزر چکا تھا، اس لیے اسے خوف نہیں محسوس ہو رہا تھا۔ پھر اسے یہ بھی تسلی تھی کہ وہ کبھی مر نہیں سکتا۔ بھیانک شخص کے تابوت پر سر مارنے اور سینہ پیٹنے سے امبر نے اندازہ لگایا کہ یہ کوئی مصیبت زدہ ہے اور کسی جادو کے چکر میں پھنسا ہوا ہے۔ وہ بے دھڑک کمرے میں داخل ہو گیا۔ قدموں کی چاپ سن کر اس بھیانک شخص نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا، تم آ گئی ہو، مجھے مار دو، میں اس زندگی اور عذاب سے تنگ آ گیا ہوں۔ امبر نے کہا، اے شخص تو کون ہے اور تجھے اس حال میں کس نے پہنچایا ہے؟ امبر کی آواز سن کر وہ بھیانک شخص چونک پڑا۔ اس نے امبر کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں حیرت کروٹیں لے رہی تھی۔ اس بھیانک شخص نے کہا، تم یہاں کیسے آ گئے؟ امبر نے کہا، میری بات چھوڑو، میں ہر جگہ آ جا سکتا ہوں، تم اپنی بناؤ۔ بھیانک شخص نے ٹھنڈی آہ بھری اور کہا، میں کیا سناؤں؟ ہے قسمت، ہے میری قسمت، میں بد نصیب ہوں۔ میرا نام رونالڈ ہے۔ یہ غار ایک خون خوار جادوگرنی کا ٹھکانہ ہے جو انسانی خون پیتی ہے اور انسانی گوشت کھاتی ہے۔ میں اس کے طلسم میں قید ہوں۔ میرا جسم دیکھ رہے ہو نا، ہڈیوں کا ڈھانچہ، میں مکمل انسان ہوں۔ میرا گوشت ایک تابوت میں بند ہے۔ وہ جادوگرنی جب چاہتی ہے میرا گوشت نکال کر مجھے مکمل انسان بنا لیتی ہے اور پھر میں تمہارے سامنے ہوں۔ نہ جانے اس نے مجھے کیوں قید کر رکھا ہے۔ جب تک وہ مرے گی نہیں، میں یوں ہی رہوں گا۔ بھیانک شخص کی آنکھیں بھر آئیں، وہ آنسو اس کی گالوں سے ٹپک رہے تھے۔ پھر وہ چونک کر بولا، تم بھاگ جاؤ یہاں سے، وہ جادوگرنی قبرستان میں لاش نکالنے گئی ہے، ابھی آ جائے گی، پھر شاید تمہارا حال بھی میرے جیسا ہو۔ امبر نے کہا، تم یہاں سے بھاگ کیوں نہیں جاتے؟ بھیانک شخص درد بھرے انداز میں ہنسا۔ اس نے کہا، میں جادو کی وجہ سے اس کمرے سے باہر نہیں نکل سکتا۔ ویسے بھی اگر میں نکل بھی سکتا تو اس حال میں کہاں جاتا؟ ہڈیوں کا ڈھانچہ۔ امبر نے کہا، گھبراؤ مت، میں تمہیں یہاں سے نکالوں گا، میں جادوگرنی کو فنا کر دوں گا۔
भयानक शख्स ने सर झुका लिया। अंबर कमरे से निकल आया। उसने दूसरे कमरों को देखा। एक कमरे में इंसानी हड्डियों का अंबार लगा हुआ था। दरवाजे के पास एक खोपड़ी थी, पिपलाहट माइल इंसानी खोपड़ी। घर में जो तेज बू फैली हुई थी वो गलते सड़ते गोश्त की थी। अंबर दूसरे कमरे की तरफ बढ़ा। इस कमरे में जादूगरनी का सामान था। दीवारों से मुख्तलिफ जानवरों के सर लटक रहे थे। एक तरफ स्याह पत्थर की कब्र कुर्बानगाह बनी हुई थी जिस पर खून जमा हुआ था। कुर्बानगाह के ऊपर एक मनहूस शक्ल वाली मूर्ति नस्ब थी जिसके कदमों में एक दिया रोशन था। छत से सूअर और गाय की खालों से बनी दो मुश्कें लटक रही थीं जिनमें न जाने क्या भरा हुआ था। अंबर घर में आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर जाकर पत्थर की सीढ़ियाँ आ गईं जो ऊपर को जा रही थीं। अंबर सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ ऊपर चला गया। एक सिताम पर एक गोल दरवाज़ा था जो लकड़ी से बना हुआ था। दरवाज़ा बाहर से बंद था। अंबर ने दरवाजे को ज़ोर से टक्कर मारी तो बाहर लगी कुंडी टूट गई और भयानक चिड़चिड़ाहट के साथ दरवाज़ा खुल गया। अंबर बाहर निकल आया। खुली फिजा में आते ही अंबर ने गहरी सांस ली और इधर उधर देखा। वो जंगल में कब्रिस्तान के पास खड़ा था। अंबर कब्रिस्तान में दाखिल हो गया। उसे आदमखोर जादूगरनी की तलाश थी। शाम की धुंधली रोशनी में दूर तक फैली हुई छोटी छोटी टूटी फूटी कब्रें यूं दिखाई देती थीं जैसे सैकड़ों लोग घुटनों में सर दिए रो रहे हों। शाएं शाएं करती तेज़ हवा चल रही थी। कब्रिस्तान के पुराने टिंड-मुंड दरख्तों के पत्ते आपस में टकरा कर ऐसे शोर पैदा कर रहे थे जैसे कई खबीस चुड़ैलें अपनी मुकरू आवाज़ में दर्द और दांत हसीयत के साथ चिल्ला रही हों। अंबर कब्रों के दरमियान से गुजरता इधर उधर देखता हुआ आगे बढ़ रहा था। ज़मीन पर पड़े सूखे पत्ते इसके पांव तले चिड़चिड़ाहट से बड़ी हौलनाक आवाज़ पैदा करते थे। इससे पुराने कब्रिस्तान के दूसरे सिरे पर एक टूटा फूटा कमरा था जो शायद गोरकुन के लिए बनाया गया था। अंबर इसी कमरे की तरफ बढ़ रहा था। चलते चलते इसका पांव फिसला और वो एक खुली पुरानी कब्र में गिर गया। अंबर की कब्र में गिरने से पुरानी हड्डियों के कड़कड़ाने की खौफनाक आवाज़ पैदा हुई। अंबर जल्दी से उठा। कब्र में पड़े ढांचे की हड्डियां टूट फूट गई थीं। अंबर कब्र से निकल आया और आगे बढ़ा। जादूगरनी टूटे हुए कमरे में मौजूद थी। उसके बाल खुले हुए थे। उसने काले रंग का चोगा पहन रखा था। गले में हड्डियों की माला और सर पर उल्लू के परों का ताज था। जादूगरनी ज़मीन पर बैठी थी। इसके सामने एक बच्चे की लाश थी जो हाथ में तेज़ धार खंजर था। कोई मंत्र पढ़ते हुए जादूगरनी ने हौलनाक चीख मारी और खंजर लहराकर लाश के सीने में उतार दिया। खून निकल आया। जादूगरनी ने दोनों हाथों से चिल्लू बनाकर खून भरा और अपने मुंह पर मल लिया। खून देखकर उसे बेहद मुसरत हो रही थी। जादूगरनी ने लाश का दिल और कलेजा निकालकर एक तरफ रखा और दांतों से गोश्त काट काट कर खाने लगी। इसके भद्दे भद्दे मोटे होंठों से खून टपक रहा था। बड़ी बड़ी सुर्ख आंखें दरिंदगी का आयनादार थीं। इसका इंसानी चेहरा दहशतनाक हो रहा था जिस पर खबासत और लानत बरस रही थी। जादूगरनी कलेजा और दिल उठाए कमरे से निकल आई। अंबर जल्दी से एक दरख्त की आड़ में हो गया। जादूगरनी एक कब्र के सरहाने बैठ गई और दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाकर मंत्र पढ़ते हुए फूंके मारने लगी। जादूगरनी के हलक से फटे ढोल की सी आवाज़ें निकल रही थीं। फिर अंबर के देखते ही देखते कब्र फट गई और एक मुर्दा बाहर निकला। जादूगरनी ने जल्दी से कलेजा मुर्दे की तरफ बढ़ाया। मुर्दे ने कचर कचर कर इस कलेजे और दिल को उसी तरह चबा डाला। चबाने के बाद मुर्दे के मुंह से खरखराती दहशतनाक आवाज़ निकली। बोल है जादूगरनी, क्या चाहती है? जादूगरनी ने कहा, मैं प्यासी हूँ, मैं प्यासी हूँ। कब्रिस्तान के पुरहोल और पुरअसरार सन्नाटे में जादूगरनी की आवाज़ गूंजी। मैं प्यासी हूँ, मैं प्यासी हूँ। मुर्दे की खुरखुर करती आवाज़ उभरी। प्यास बुझाने के लिए मैं क्या करूँ? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। जादूगरनी ने कहा, मेरी प्यास इंसानी खून से बुझेगी, किसी जिंदा इंसान का ताज़ा गर्म और नमकीन लहू। मुर्दा बोला, मैं तेरी ये ख्वाहिश ज़रूर पूरी करूँगा। उसी वक्त अंबर दरख्त की ओर से निकला और जादूगरनी की तरफ बढ़ता हुआ बोला, तेरी प्यास मैं बुझाऊँगा और ऐसी बुझाऊँगा कि फिर तुझे प्यास ही ना लगेगी। मुर्दे ने अंबर को देखते ही हौलनाक चीख मारी और कब्र में छलांग लगाई। अंबर ने जल्दी से आगे बढ़कर इसकी टांग पकड़कर उसे सर पर घुमाते हुए ज़मीन पर दे मारा। मुर्दे की एक एक हड्डी अलहदा हो गई। जादूगरनी दोनों बाजू खोल कर चिल्लाई,
اے انسان میں تجھے بھسم کر دوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے منتر پڑھ کر عنبر پر پھونکا، مگر عنبر پر جادو کا کوئی اثر نہ چل سکا۔ عنبر نے اس کی گردن دبوچ لی اور دوسرے ہاتھ سے جادوگرنی کے منہ پر مکہ مارا۔ جادوگرنی کا ایک ڈھیلا باہر نکل آیا۔ جادوگرنی عنبر کی گرفت سے آزاد ہونے کے لیے مچلتی ہوئی چلائی، اے خدائے سامری میری مدد کر۔ عنبر نے کہا، تیری سامری کی ایسی کی تیسی۔ عنبر نے جادوگرنی کو سر سے بلند کر کے ہوا میں چکر دے کر ایک درخت کے اوپر دے مارا۔ جادوگرنی کے ذبح ہوتے ہوئے بکرے کی طرح چلائی اور تڑپتی ہوئی مر گئی۔ مرتے ہی جادوگرنی کا جسم ایک انتہائی عمر رسیدہ اور بدصورت عورت کی شکل میں تبدیل ہونے لگا۔ پھر عنبر کے دیکھتے ہی دیکھتے جادوگرنی کے جسم کا گوشت گلنے سڑنے لگا اور ہڈیاں ٹوٹنے لگیں۔ کڑکڑاہٹ کی آواز کے ساتھ ہڈیاں ٹوٹیں اور جلنے لگیں۔ کچھ دیر بعد زمین پر راکھ کا ایک ڈھیر پڑا تھا۔ خونخوار جادوگرنی کا خاتمہ کرنے کے بعد عنبر واپس چل دیا۔ تیز ہوا چلنا یکایک بند ہو گئی تھی۔ قبرستان میں گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ عنبر جس قبر کے پاس سے بھی گزرتا اسے ٹھنڈی سانس لینے کی آواز آتی، جیسے مردے کہہ رہے ہوں، اے 5000 سال سے زندہ انسان، تیرا شکریہ، تو نے ہمیں منحوس جادوگرنی سے نجات دلائی۔ عنبر قبرستان سے باہر نکل آیا اور جادوگرنی کے غار میں داخل ہوا۔ جب وہ اندر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ رونالڈ خوشی سے ناچ رہا ہے۔ اس کا پورا جسم اب گوشت پوشت کا تھا۔ عنبر کو دیکھتے ہی وہ اس سے لپٹ گیا اور بولا، اے اجنبی، تو میرے لیے رحمت بن کر آیا، بول تیرا کس منہ سے شکریہ ادا کروں؟ عنبر نے ہنس کر کہا، اسی منہ سے شکریہ ادا کر، اب دوسرا کہاں سے ڈھونڈتا پھرے گا؟ رونالڈ کہہ کر مار کر ہنس پڑا۔ پھر یکایک اس کی ہنسی رک گئی اور چند فٹ پیچھے ہٹ کر اس نے عنبر کو گھورنے لگا۔ حیرت پر لہجے میں بولا، تم نے اس ظالم جادوگرنی کو کس طرح مارا؟ رونالڈ کے سامنے تو ایک 20 سالہ دبلا پتلا مصری نوجوان کھڑا تھا۔ اسے کیا خبر تھی کہ عنبر ہزاروں سال سے زندہ چلا آ رہا ہے اور مصر کے ایک فرعون کا بیٹا ہے۔ اسے مصر کے قبرستان میں ایک پر اسرار آواز نے کہا تھا کہ اے عنبر، تو ہمیشہ کے لیے زندگی پا چکے ہو، اب تم کبھی نہیں مرو گے۔ عنبر نے کہا، میں مسلمان ہوں، ایک خدا کی عبادت کرنے والا ہوں۔ ہمارے مذہب اسلام میں جادو حرام ہے، بلکہ اسلام دنیا میں جادو ٹونے اور لوگوں کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے آیا ہے۔ رونالڈ نے کہا، نیک دل انسان اسلام قبول کرنے کے بعد انسان کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ عنبر نے جواب دیا، ہر برے کام سے بچنا پڑتا ہے۔ جھوٹ، چغلی، بد زبانی، چوری، یہ سب برے کام ہیں۔ اسلام میں نیک کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور برے کاموں سے رکنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ پتھر کے بتوں کو چھوڑ کر اس کے ایک خدا کی عبادت کرو جس نے زمین و آسمان بنائے۔ رونالڈ نے متاثر ہو کر کہا، عنبر، میں ایک خدا پر ایمان لاتا ہوں اور عہد کرتا ہوں کہ برے کاموں سے ہمیشہ کے لیے توبہ کروں گا۔ عنبر بڑا خوش ہوا۔ دونوں غار سے نکلے۔ اندھیرا پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ عنبر اندازے سے روم کے شہر کی طرف چل دیا، مگر یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ وہ اندازے کی غلط رو سے روم کے نزدیک پہنچنے کے بجائے دور ہوتے جا رہے تھے۔ تو اس کے ساتھ ہی ناظرین اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے پورے اسرار قلعہ۔ تو اس کے ساتھ